بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ایک حکمت کی کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شیخ ابو علی سینا کی عظیم الشان مستند کتاب ترجمہ و شرح کلیات قانون از حکیم محمد کبیر الدین، حصہ اول حصہ دوم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے، تو اس کتاب کے بارے میں تفصیلاً جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں اور کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اور اگر کوئی بھی دوست کتابیں خریدنا چاہتا ہے یا یہ کتاب خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دی گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ جزاک اللہ۔ ترجمہ و شرح کلیات قانون از حکیم محمد کبیر الدین کبیر، شیخ ابو علی سینا کی عظیم الشان مستند کتاب 383 صفحات پر مشتمل اس کتاب کی قیمت ہے 900 روپے بما ڈیلیوری۔ آرڈر کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے کسی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ فن طب کی سب سے بڑی کتاب شیخ ابو علی سینا کی عظیم الشان تالیف قانون، طبی دنیا میں جو کچھ قدر و منزلت رکھتی ہے اس سے نہ صرف ہمارے طباء واقف ہیں بلکہ یہ بے نظیر علمی ذخیرہ یورپ میں کافی شہرت حاصل کر چکا ہے اور مدت‌ہائے دراز تک یورپ کی درسگاہوں میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہونے کے بعد سرمایہ نصاب تعلیم رہا ہے۔ فن طب کی سب سے بڑی کتاب شیخ ابو علی سینا کی عظیم الشان تالیف قانون، طبی دنیا میں جو کچھ قدر و منزلت رکھتی ہے اس سے نہ صرف ہمارے طباء واقف ہیں بلکہ یہ بے نظیر علمی ذخیرہ یورپ میں کافی شہرت حاصل کر چکا ہے اور مدت‌ہائے دراز تک یورپ کی درسگاہوں میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہونے کے بعد سرمایہ نصاب تعلیم رہا۔ اس سے قبل قانون کے سب سے زیادہ ضروری اور اہم حصے حمیات قانون کا ترجمہ دفتر المسیح شائع کر چکا ہے، جو ملک میں خاص قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور طبیہ کالج دلی نیز دوسرے سرکاری اور غیر سرکاری طبی مدارس کے نصاب میں تعلیم میں داخل ہے۔ ملک کی بہت بڑی خواہش تھی کہ تمام قانون کا اردو ترجمہ اگر اسی مخصوص طرز بیان سے شائع کیا جائے تو فن طب کی بہت بڑی خدمت حاصل ہوگی۔ چنانچہ اسی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے غایت و شوق و محنت اور انتہائی کاوش کے ساتھ اس طرف خاص توجہ کی اور سب سے پہلے کلیات قانون کا ترجمہ معاذ ضروری شرح کے خاص اہتمام کے ساتھ شائع کیا، جس کی ایک اہم اور زبردست خوبی یہ بھی ہے کہ صفحہ کے دائیں عمود میں اصلی عربی عبارت ہے اور اسی کے مقابل بائیں عمود میں فقرہ بہ فقرہ اسی کا ترجمہ۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ صورت جس طرح عربی داں طلباء طبع کے لیے مفید ہے اسی طرح اردو جاننے والوں کے لیے بھی۔ شیخ کے شرح آفاق مخصوص اور مغلق طرز بیان نے ہمیشہ شارحین و مفسرین کو سرگرداں اور پریشان رکھا ہے۔ ایسے مقامات میں تمام اقوال پر بہت زیادہ غور کرنے کے بعد جس محقق کی بات مجھے پسند آئی ہے میں نے اسے اختیار کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا نام بھی لکھ دیا تاکہ میری ذمہ داری کسی حد تک کم ہو جائے۔ علامہ علی حسین گیلانی جو قانون کے سب سے مستند شارح ہیں اور جن کا نام اختصار کے ساتھ اکثر مقامات پر محض گیلانی لکھا گیا ہے، میں نے زیادہ تر انہی بزرگ کی رائے پر اعتماد کیا ہے اور ایسے مقامات بہت کم آئے ہیں جہاں میں نے ان سے اختلاف کیا ہو۔ علامہ محمد بن محمود عاملی جن کو میں نے اکثر مقامات پر لفظ عاملی کے ساتھ یاد کیا ہے، بہت مشہور شارح ہیں اور اکثر شارحین کے مختلف اقوال پہ بہت شرح بست کے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں، لیکن علامہ علی حسین گیلانی زیادہ تر وہی اپنے قلم کو حرکت دیتے ہیں جہاں عملی کی رائے سے اختلاف کرنا مقصود ہو۔ محمد کبیر الدین۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے علم کی دونوں قسموں نظری اور عملی کے امور عامہ کلیہ بیان کروں، اس کے بعد ادویہ مفردہ کی قوتوں اثروں کے احکام کلیہ میں کلام کروں اور اس کے بعد ان کے احکام جزیہ میں، اس کے بعد ان امراض کا ذکر کروں جو ایک عضو میں پیدا ہوتے ہیں جن کو امراض خاصہ کہتے ہیں، مثلا امراض مخصوصہ، سر، چشم، اذن وغیرہ۔ چنانچہ جب میں ان امراض خاصہ کا ذکر کروں گا تو پہلے میں ان اعضاء کی تشریح اور منافع الاعضاء لکھوں گا۔ رہے اعضاء مفرزہ، ان کی تشریح اور منافع اس سے پہلے ہی کتاب اول کلیات میں گزر چکی ہیں اور ہم اس سے فارغ ہو چکے ہیں۔ پھر بھی جب اس عضو کی تشریح سے فارغ ہو چکوں گا تو اکثر مقامات پر اس عضو کی کیفیت حفظ صحت لکھوں گا، مثلا تشریح دماغ لکھنے کے بعد یہ لکھوں گا کہ دماغ کی صحت کی حفاظت کیوں کر کی جا سکتی ہے۔
اس کے بعد اس عضو کے کلیات امراض، اس کے باب، ترک تشخیص، علامات اور ترک معالجات کلی طور پر عام بیان کے ساتھ بیان کروں گا۔ پھر جب اس کی کلی بیان امور کلیہ سے فارغ ہوں گا تو ان کے امراض جزیہ کی طرف توجہ کروں گا۔ چنانچہ اس وقت بھی اکثر اوقات حد مرض، تعریف مرض، اسباب اور دلائل علامات کے بارے میں کلی احکام پہلے بتاؤں گا، بعد ازاں ان امراض کے احکام جزیہ کا ذکر کروں گا۔ اس کے بعد ان امراض کے علاج بطور قواعد کلی بیان کروں گا۔ پھر معالجات جزیہ بتاؤں گا جن میں ادویہ مفروضہ مرکبہ درج ہوں گی۔ ادویہ مفروضہ میں سے جن ادویہ اور جن کے منافع کا ذکر ادویہ مفردہ کی کتاب کے جلد اول اور اسباغ سے مراد 16 رنگین خانے جن کا ذکر شیخ نے کتاب ثانی کے شروع میں کیا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ امراض خاصہ کی اس کتاب تیسری کتاب سے فارغ ہونے کے بعد ایسی کتاب لکھوں جس میں اگرچہ امور جزیہ ہی کا ذکر ہوگا مگر اس میں ایسے امراض کا ذکر ہوگا جو کسی خاص عضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے، یعنی اس میں امراض عامہ کا ذکر ہوگا، اور اسی جگہ زینت اور امراض زینت میں بھی گفتگو کروں گا۔ اس کتاب چہارم میں بھی میرا مسلک رویہ وہی ہوگا جو اس سے قبل کی کتاب جزوی کتاب سوم میں رہا ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی توفیق سے یہ کتاب تیار ہو جائے تو آخر میں ادویہ مرکبہ کی ایک اقراب الدین کتاب پنجم لکھوں گا۔ دوستو یہ سارا اس کا ابتدائیہ تھا، اور یہ انڈیکس ہے کتاب اول، فن اول، تعلیم اول، تعلیم دوم، تعلیم سوم، تعلیم چہارم، تعلیم پنجم، اور دوسرا جملہ یہ سارا اس کا انڈیکس چلا آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا اس کا انڈیکس چلا آ رہا ہے، اور یہ کتاب اول آگے شروع ہو جاتی ہے۔ 383 صفحات پر مشتمل اس کتاب کی قیمت ہے 900 روپے بمائے ڈلیوری۔ آرڈر کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔